پہلے یہ بتائیں, آپ تو وکیل ہیں, میں اس پہ اینگل دینا چاہ رہا ہوں. یہ بڑا ایشو بڑے ایکسائٹمنٹ سے سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ ارجنٹ ٹیک اپ ہوتی نہیں, کیونکہ کنٹیمپٹ کے معاملات عام طور پہ ارجنٹ ہی ہوتے ہیں. یہ جو 16 ستمبر پہ چلی گئی ہے, یہ والی کنٹیمپٹ والی بھی ان کی پلی اور سارا کچھ, اس سے کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں شاید کورٹ اتنی ناراض نہیں ہو, یا کورٹ اگر ریاکشن میں ہوتی, سمجھ رہی ہوتی کہ واقعی بہت بڑی کنٹیمپٹ ہو گئی ہے تو شاید کورٹ لگا لیتی. اس سے کچھ آئیڈیا ہم لے سکتے ہیں کہ کیا موڈ ہوتا ہے عدالت کا؟ ہم تو اندازہ لگانے کی بات ہے. اس میں اندازہ لگانے کے لیے کنٹیمپٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی ارجنٹ نہیں ہوتی ہے. اوکے اچھا, ایک بات تو یہ سمجھ لیتے ہیں نا اپنی اس کے لیے سمجھ کے لیے کہ کنٹیمپٹ ہمیشہ جو ہے وہ کورٹ کے اور الج کنٹیمنر کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہوتی. ارجنسی ہوگی کوئی اسٹے میٹر ہے, ارجنسی ہوگی کوئی بیل میٹر ہے, لائف اینڈ لبرٹی کا معاملہ ہے. یہاں پہ کنٹیمپٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سزا دی جائے کہ اس نے آپ کے حکم کو وائلیٹ کیا ہے, تو یہ روٹین معاملہ ہے. یہ جو چلا گیا 16 پہ, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہاں 16 پہ بھی شاید جلدی انہوں نے رکھا ہے. اس میں تو نہیں آ رہی ہیں باریاں, نہیں 16 کو پٹیشنز لگی ہوئی تھی نا, پرانی والی لگی ہوئی تھی. اچھا لگی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کر دیا اس کو. اچھا آپ آ جائیں ذرا, یہ مجھے بتائیں مولانا صاحب اچانک اتنے کیوں گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے قصور میں گرجے برسے, پھر اس دن ورکرز کنونشن میں برسے, آج بھی جو انہوں نے باہر میڈیا سے بات کی انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں کہتے ہیں یہ ریاست ماں ہوتی ہے, ماں تو بچوں کو اکٹھا کرتی ہے, یہ ریاست تو تقسیم کر رہی ہے بچوں کو, یہ ماں نہیں ڈائن ہے. پھر انہوں نے کہا جی قانون سازیاں کر رہے ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ کو پکا کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب کا بیان وہی ہیں, لیکن صرف ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ بدلتے ہیں. میں ذرا آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں, ذرا آپ دیکھ لیجئے, سن لیجئے. میں مولانا صاحب کی پہلے بھی یہی باتیں تھیں, تب ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا, اب بھی وہی باتیں, اور آج ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا. حق کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا. تسلسل کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پی ڈی ایم جس موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے, میرے خیال میں یہ آنے والے مستقبل کو دھاندلیوں سے آپ کے انتخابات کو محفوظ کرے. وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل, ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے. ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے. پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات کریں, تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. میرے خیال میں یہاں 2 ہاتھ نہیں ہیں کہ جو قریب ہو کر تالی بجا سکیں. یہاں ایک ہی ہاتھ ہے جو قوم کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور تھپڑ کی گونج آ رہی ہے. وہی باتیں تھیں تب احسن اقبال صاحب, مریم نواز, بلاول بھٹو, شہباز شریف, اچکزئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی وہی بات ہے, صرف ان میں سے اچکزئی صاحب کھڑے ہوئے ہیں ساتھ, پھر اسد کیسر صاحب آ گئے ہیں, دوسرے لوگ آ گئے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کی سیاست چل رہی. وہی باتیں ہیں, صرف جو ہم نوا ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں نا, ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو کل کہہ رہے تھے. یہ ہمارے آس پاس لوگ بدلی ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. آپ ملک میں دیکھ لیجئے نا, 2 صوبے اور پلس آزاد کشمیر. اس وقت آپ تقریباً جو ہے نا, میں کوئٹہ سے آج جا کے واپس آیا ہوں, اور کوئٹہ کے علاوہ باقی تقریباً جو ہے نا بلوچستان آپ نو گو ایریا بن گیا. کوئی فاتحہ پہ نہیں جا سکتا انٹیریئر میں کسی طرف بھی, پشتون ایریا میں بھی, بلوچ ایریا میں بھی. بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو کچھ جو ہے نا بائی لیجسلیشن حاصل کرنے کی مزید کوشش ہو رہی ہے, وہ بہت تکلیف دہ ہے. اداروں کے مضبوط کرنے میں ہم اس کے حامی ہیں, دستور کے اندر رہنے میں, دستور کے اندر پالیٹکس کرنے میں ہم اس کے حامی ہیں, پارلیمان کے ہم حامی ہیں. لیکن مجھے کامران بھائی یہ بتائیں, بلوچستان میں آپ کی محمود خان اچکزئی کے ساتھ سیاسی عداوت ہے, وہاں پہ آپ کا کلیش ہے.
کے پی میں آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, آپ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے ہماری سیٹیں چرا لی ہیں ساری, دونوں طرف آپ کے سیاسی تھے, تو یہ ان دونوں کے ساتھ مل کے کیسے چلیں گے آپ؟ نہیں, محمود خان صاحب کے ساتھ ہمارا ٹھیک ہے. اس میں پچھلے الیکشن 2024 میں دیکھیے گا کہ 2024 میں ہم نے محمود خان صاحب ایک سیٹ پہ جیتے نا, کوئٹہ کی سیٹ پہ, تو ہم نے اپنا اس میں وڈرا کروایا تھا ان کے اگینسٹ, بلکہ چمن کی سیٹ پہ جیتے. یہ ساری میں معافی چاہتا ہوں, اس میں جمال شاہ کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا تھا مسلم لیگ نون کے, تو ہم نے کوئٹہ کی سیٹ پہ اپنا جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا مفتی روزی خان صاحب تھے وڈرا کروایا تھا, حالانکہ ان کی پوزیشن بڑی اچھی تھی ہمارے کینڈیڈیٹ کی بھی. تو ہم نے وڈرا کروایا تھا محمود خان صاحب کے لیے, ہم نے راستہ چھوڑا تھا. محمود خان صاحب نے اپنا کینڈیڈیٹ پشین کی سیٹ پہ مولانا کے سامنے وڈرا کروایا تھا, تو ہم نے پہلے بھی 2024 میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا. تو مولانا صاحب ان سے ایک سٹیپ پیچھے بیٹھ کے تیار ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, تو ایک سٹیپ نیچے بیٹھنے پہ تیار ہیں مولانا صاحب؟ جی کیوں نہیں, کیوں, محمود خان صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہیں. اور یہ پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی بھی جو ہے نا, وہ ظاہر ہے ان کی سیٹیں ہم سے زیادہ ہیں, اور ہمارا ویسے بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر کا حق نہیں بنتا. ہم کو پہلے اشارتاً کنایتاً کہ کہیں ادھر سے دائیں بائیں سے جو ہے نا اس طرح کے میسیجز جو ہے نا کبھی کسی وقت میں کیے گئے کہ جی یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, تو وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسے گھوڑے پہ بیٹھے جو کہ ہمارا نہیں ہے. جو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں, اور پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی اپوزیشن لیڈر بنائے, اور جس کے ساتھ مرضی چلے یا جس کے ساتھ نہ چلے, وہ اس کی حق ہے. ہماری سیٹیں جتنی ہیں وہ ہیں, اس وقت کی حقیقت ہے, بھلے اس کی کہ ہم اس پہ ریزرویشن. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں نا, آپ دونوں کی تو اتنی محبتیں جاگ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ پریشان کیوں نہیں ہیں؟ بلاول بھٹو الٹی گنتی کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے اکٹھا کر لیا ہے, ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں مل کے کریں گے. اگر ان لوگوں نے منا لیا پیپلز پارٹی کو, پھر کیا بنے گا آپ لوگوں کا؟ پہلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں مالک صاحب. دیکھیں, جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ مرکز میں اتحاد میں ہی کیوں نہ ہوں, تو ان جگہوں پہ جہاں آپ مد مقابل ہوتے ہیں, پولیٹیکل اپوننٹ ہوتے ہیں, آپ کے کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ جا کے اس دوسری جماعت کے خلاف ڈرامہ تھا وہ جو لڑائی تھی آزاد کشمیر والی, اسے کہتے ہیں ہلکی پھلکی سیاسی موسیقی, ڈرامہ بیسیکلی. نورا کشتی کے نا, ڈرامہ نہیں تھا. اس کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. انفارچونیٹلی بیانات جو ہے ان کی طرف سے متنازع آنا شروع ہوئے. انہوں نے کشمیر کے کریڈیبل الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اور ہم نے انہیں سمجھایا کہ یہ کام نہ کریں. آپ کو ان لوگوں, آپ یہ بتائیں, آپ کو ان لوگوں کی فکر ہے کہ اگر ہمارے میں اختلاف ہوا یہ ہمیں کھا جائیں گے؟ اس جملے کا دوسرا حصہ مکمل کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہلکی پھلکی موسیقی, جو پہلے جی بی اور پھر کشمیر سے اس کا آغاز ہوا. مرکزی قیادت دیکھیں آپ پی ایم ایل این کی, وہ کون ہیں؟ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں زرداری صاحب ہیں, اس کے بعد آف کورس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ہماری ٹاپ لیڈرشپ میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب ہیں اور سی ایم ہیں. ان کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کے تند و تیز بیانات